کبھی غور کیا ہے کہ سب سے خاموش لوگ اکثر سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی زندگی کی تمام تکالیف کو اندر ہی اندر محسوس کرتے ہیں پر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی انسان کی ہے جس نے اپنی زندگی صرف دینے میں گزاری، اپنے بیٹے کے لیے ہر خوشی قربان کی اور خود کے دکھ کو ہمیشہ اندر ہی اندر چھپایا۔ یہ کہانی ہے حاجی کریم کی۔ حاجی کریم ایک چھوٹے سے محلے میں رہتا تھا۔ سادہ سا گھر، چھت سے ٹپکنے والی بارش کا پانی، پر دل میں ایک بہت بڑی خواہش، اپنے بیٹے احمد کو کامیاب دیکھنا۔ حاجی کریم کا یہ اصول تھا کہ اگر میرا بیٹا اچھا انسان بن جائے تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اس ایک اصول نے اسے پوری زندگی کے سخت فیصلوں کے لیے تیار رکھا۔ احمد ابھی چھوٹا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ دن حاجی کریم کے لیے سب سے بھاری دن تھا۔ قبرستان میں مٹی ڈالنے کے وقت حاجی کریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ لوگ اسے کہتے، رو لو حاجی صاحب، دل ہلکا ہو جائے گا۔ حاجی کریم نے بس کہا، اب مجھے مضبوط ہونا ہے، میرا بیٹا دیکھ رہا ہے۔ اسی دن سے حاجی کریم نے خود کو ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھانے کے لیے تیار کر لیا۔ صبح احمد کو اسکول چھوڑنا، شام کو ہوم ورک کروانا اور رات کو سرہانے بیٹھ کر سانسیں گننا، یہ سب اس کے معمولات بن گئے۔ غربت اور مشکلات کے باوجود حاجی کریم 2023 نے کبھی احمد کی ضروریات کو نہیں روکا۔ کبھی فیس کے لیے قرض لیا، کبھی کتابوں کے لیے محنت کی۔ اس کی اپنی خواہشات ہمیشہ پیچھے رہیں۔ نئے کپڑوں کی جگہ پرانا لباس، گوشت کی جگہ دال اور آرام کی جگہ مزید محنت۔ لوگ اکثر کہتے، حاجی صاحب اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ حاجی کریم مسکرا کر جواب دیتا، میرا بیٹا تھکنا نہیں چاہیے، میری زندگی کی خوشی اس کی کامیابی میں ہے۔ وقت گزرتا گیا، احمد بڑا ہوتا گیا۔ اس کے ساتھ حاجی کریم کے بال سفید ہوتے گئے، کمر جھکنے لگی، لیکن اس کے حوصلے اب بھی مضبوط تھے۔ وہ اکثر رات کو نماز کے بعد ایک دعا کرتا، یا اللہ میرے بیٹے کو اپنی راہوں پر ثابت قدم رکھ اور مجھے کبھی اس کی زندگی میں رکاوٹ نہ بننے دے۔ حاجی کریم کے یہ سال ایک صبر اور قربانی کی کہانی تھے۔ احمد کی ہر کامیابی میں اس کی محنت چھپی ہوئی تھی، لیکن احمد اس قربانی کو اکثر محسوس نہ کر پاتا۔ احمد کے بچپن میں ایک دن ایسا آیا جب وہ بیمار ہوا۔ حاجی کریم نے ساری رات جاگ کر اس کی نگہداشت کی، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھا اور صبح احمد کے جاگتے ہی کہا، میرا شیر جاگ گیا۔ یہ روزانہ کے مات احمد کے لیے عام تھے، پر ان کے پیچھے ایک باپ کی بے پناہ محبت چھپی ہوئی تھی۔ حاجی کریم کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو تھا، اس کی دعا اور سکون۔ یہ دعا ہر رات احمد کے لیے کی جاتی، یا اللہ اسے میری زندگی سے بہتر زندگی دے اور اسے کبھی میرے بغیر مشکلات نہ دیکھنے دے۔ احمد کا بچپن حاجی کریم کی قربانیوں کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ اسکول کے لیے روانہ ہوتا، نئے دوست بناتا، کھیلوں میں حصہ لیتا اور ہر رات گھر واپس آ کر باپ کی دعاؤں کے سائے میں سکون پاتا۔ حاجی کریم کی زندگی ایک لمبی قربانی کی داستان تھی، جس میں اس نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں سوچا۔ وہ اپنے بیٹے کے ہر خواب کے لیے جیتا، اپنے دکھ کو پس پش ڈال دیا اور اپنی عمر کے سب سے قیمتی لمحے احمد کی خدمت میں وقف کر دیے۔ وقت گزرتا رہا، احمد نوجوان بن گیا۔ اس کی محنت اور عقل نے اسے ایک اچھی اور معزز نوکری دلا دی۔ شہر کی روشن گلیوں میں احمد اپنی زندگی کی شروعات کر رہا تھا، لیکن گھر میں حاجی کریم کی تنہائی اور قربانیوں کا اثر ہمیشہ محسوس ہوتا رہا۔ احمد کی شادی ہو گئی اور ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ ابتدا میں سب کچھ خوشگوار لگ رہا تھا، پیار، ساتھ اور نئے خوابوں کی تعمیر، لیکن وقت کے ساتھ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ احمد کی بیوی اکثر اس کے والد کے بارے میں شکایت کرتی،
یہ بوڑھا ہر وقت بیمار رہتا ہے، ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ احمد نے ابتدا میں اپنے والد کے لیے ہمدردی محسوس کی، لیکن روزمرہ کی ذمہ داریوں اور دباؤ کے باعث اس کے دل میں آہستہ آہستہ ایک سوچ پیدا ہونے لگی، شاید اسے اولڈ ہوم میں رکھنا بہتر ہوگا۔ حاجی کریم خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ احمد کیا سوچ رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہ بولا، بس اپنی رات کی دعا جاری رکھی۔ یا اللہ، میرا بیٹا میری طرح نہ سوچے، اسے صحیح راستہ دکھا۔ ایک دن فیصلہ آ گیا۔ احمد اپنی بیوی کے دباؤ اور روزمرہ کی مشکلات کی وجہ سے حاجی کریم کو سامان سمیت گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہوا۔ حاجی کریم خاموش تھا، لیکن دل میں درد کا طوفان تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر احمد سے کہا، بیٹا، میں تمہیں ہمیشہ دعا دیتا رہا ہوں اور کبھی تمہیں برا نہیں سوچنے دیا۔ گاڑی چلنے لگی۔ حاجی کریم پیچھے دیکھنے کے لیے مڑا، لیکن اولڈ ہوم کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ لمحہ صرف دروازہ بند ہونے کا نہیں، ایک والد کی امیدوں کا دروازہ بھی بند ہونے کے مترادف تھا۔ اولڈ ہوم میں پہنچ کر حاجی کریم دیگر بوڑھوں کے ساتھ رہا۔ ہر کوئی اپنی زندگی کے قصے سناتا، لیکن حاجی کریم کا دل خالی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ احمد نے اسے وہاں بھیجا، لیکن اندر ہی اندر وہ ایک سبق سکھانے والا لمحہ محسوس کر رہا تھا۔ رات کے 3 بجے فون بجا۔ احمد کے ہاتھ میں فون آیا اور ہسپتال کی نرس کی آواز سنائی دی، کیا آپ حاجی کریم کے بیٹے ہیں؟ آپ کے والد کی طبیعت خراب ہے، فوراً ہسپتال پہنچ جائیں۔ احمد کے دل پر ایک بڑا جھٹکا لگا۔ اس پر خوف اور پچھتاوا ایک ساتھ چھا گئے، اور بار بار یہی سوچ آ رہی تھی، کیا میں نے اپنے والد کے ساتھ غلط کیا؟ کیا میری زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے؟ احمد جب ہسپتال پہنچا تو حاجی کریم کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھا۔ وہ بہت کمزور تھا، لیکن احمد کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہ محبت جو ہر حال میں برقرار رہی۔ نرس نے احمد کو ایک لفافہ دیا۔ لفافے میں ایک خط تھا جسے حاجی کریم نے لکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، بیٹے احمد، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن یاد رکھو، والدین کی قدر وقت پر کرو، زندگی میں اولاد کا احترام کرو، تبھی سچی خوشی ملے گی۔ احمد یہ خط پڑھ کر رونے لگا۔ تمام احساسات، قربانیاں اور محبتیں ایک ساتھ اس کے دل پر ٹوٹی۔ اسے احساس ہوا کہ وقت کی کمی اور خود غرضی نے اسے سب سے قیمتی سبق کھو دیا تھا۔ حاجی کریم اولڈ ہوم میں دوسرے بوڑھوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وقت کے نشانات تھے، آنکھیں خاموش دعاؤں کی عکاسی کر رہی تھی، اور دل میں ایک خالی جگہ تھی جو صرف احمد کی موجودگی سے بھری جا سکتی تھی۔ وہ دوسرے بوڑھوں کی کہانیاں سنتا، پر اپنے اندر کی تنہائی چھپانے کی کوشش کرتا۔ اس کے گرد لوگ آتے جاتے، لیکن کوئی اس درد کو نہیں سمجھتا تھا جو دل میں چھپا ہوا تھا۔ احمد جب ہسپتال سے گھر واپس آیا تو اس کے دل میں پچھتاوا اور احساس کا ایک طوفان تھا۔ اس نے سوچا، میری جلد بازی نے میرے والد کو تنہا کر دیا، میں نے اسے وہ زندگی نہیں دی جس کا وہ مستحق تھا۔ نرس نے بتایا کہ حاجی کریم کی طبیعت بہت نازک ہے اور وقت بہت کم بچا ہے۔ احمد کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا، پر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا جو وقت کو واپس لا سکتا۔ اسی دوران احمد نے لفافے میں موجود خط پڑھا۔ خط میں حاجی کریم نے لکھا تھا، بیٹا، میں جانتا ہوں تم نے مجھے اولڈ ہوم میں بھیجا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وقت کی قدر کرو، محبت بانٹو، اور اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جیسا تم نے میرے ساتھ کیا۔ احمد یہ خط پڑھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں دکھ، پچھتاوا اور احساس کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وقت واپس لوٹ آتا تو وہ ہر لمحہ اپنے والد کے ساتھ گزارتا، اس کے ہاتھ پکڑتا اور اس کے لیے زندگی آسان بناتا۔ اولڈ ہوم کے وہ دن احمد کے لیے سبق بن گئے۔ اس نے سیکھا کہ والدین کبھی بوجھ نہیں ہوتے، وہ دعاؤں کی چھتری اور محبت کا محور ہوتے ہیں۔ ان کی قدر وقت پر کرنی چاہیے، ورنہ زندگی کے سب سے قیمتی لمحے
हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, वालिदैन हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े उस्ताद और रहनुमा होते हैं। उनके साथ वक्त गुजारना, उनकी खिदमत करना और उनकी इज्जत करना किसी भी दुनियावी कामयाबी से बढ़कर है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वालिदैन की कुर्बानी को कभी नज़रअंदाज ना करें, अपने जज्बात को हमेशा समझदारी से संभालें और वक्त की कदर करें, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल एहसास की कहानी को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखें, वालिदैन नेमत हैं, उनकी कदर करें। उसके साथ अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ भी ये कहानी शेयर करें ताकि सब वालिदैन की कुर्बानी को समझ सकें।